الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، نحن خلقناکم. اب ایک مسئلہ ہے دنیا کا اور جہاں تم لوگ ابھی رہ رہے ہو، اور ایک اگلا مرحلہ. ابھی تو دیکھ لو کہ نحن خلقناکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا خالق تم لوگوں کا، کائنات کا، لیکن یہاں چونکہ رخ انسان کی طرف ہے. تو اے بنی آدم، ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. یعنی اللہ رب العزت اپنی عظمت شان کے مطابق نحنو فرمایا، یعنی ہم نے. تو اللہ کی شان کی عظمت کی بنیاد پر یہ لفظ بجائے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے، ہم نے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ کوئی اور شریک ہے جو مل کے سب نے یہ کام کیا ہو، ایسی بات نہیں. شان کے مطابق جو پوری کائنات اور سارے ہستی و نظام ہستی سب اللہ رب العزت ہی کی تنہا تخلیق ہے، اور اللہ کے مہربانیوں سے اس کو اللہ رب العزت ہی سنبھال رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے مطابق، فیصلے کے مطابق ہی وہ سب کچھ چلتے ہیں. تو فرماتے ہیں میں ہی ہوں تم لوگوں کا خالق. تو یہاں تک تو دیکھتے ہو اور ماننے کے بغیر کوئی تمہارے پاس رستہ اور حجت نہیں، تو فلولا تصدقون، پھر قیامت کے معاملات کی کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو؟ کہ اس میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں، اور اس موت، زندگی کی جو اختتام اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، تو وہ مراحل اللہ رب العزت بھی تو آپ کو دکھا رہے ہیں. پھر اس کو کیوں باور نہیں کرتے ہو، تصدیق نہیں کرتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، وہ اب الگ بات. اب یہ دیکھ لو کہ جو شاہکار ہیں اللہ رب العزت کی، ان میں آپ کا کیا کردار ہے. یہ کہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے نحن خلقناکم، اور آخرت سے متعلق تم لوگوں کو کوئی یقین و باور تو نہیں ہے، لیکن دنیا میں متعلق دیکھ لینا. افرأیتم ما تمنون، دیکھ لو اس نطفے اور قطرے کو جو ایک مرحلے کے ساتھ، انسانی نطفہ جو اپنے دوسرے انسان کی وجود میں منتقل ہوتا ہے، یہ نطفہ. تو پھر بتا دو کہ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. نطفے کے انتقال کے بعد اور مخصوص جگہ پر جائے گزینی کے بعد اس کو تم لوگ پیدا کر دیتے ہو، بنا دیتے ہو انسان، مرحلہ مرحلہ ہوتے ہوتے جب تک تخلیق مکمل ہو جائے اور آمادہ ہو دنیا میں آنے کے لیے. یہ تمام مراحل تو آپ کے آنکھوں کے سامنے بغیر کسی مشین اور کسی اور ذریعہ اور دخالت کے ہو رہے ہیں. آپ تو صرف انتظار کر رہے ہیں. یہ انسان نطفے سے کن کن حالتوں سے گزر کر اس کے نقوش جدا ہو جاتے ہیں، اور پھر اعضاء، تناسب اندرونی اور بیرونی سب اللہ کے امر سے بن جاتے ہیں، اور پھر وہ دنیا میں ایک صحیح اور سالم انسان بن کے آتا ہے. آنکھیں ہیں، کان ہے، منہ ہے، آواز ہے، اور ہاتھ پاؤں ہے، ہاتھ پاؤں میں حرکت ہے. انتم تخلقون، یہ تم لوگوں نے پیدا کیا ہے، یا تم لوگ اسے پیدا کرتے ہو. ام نحن الخالقون، یا اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں اس کا خالق. تو جب میں ہوں
تو یہاں آنے کے بعد یہ بھی دیکھ لو اور سمجھ لو، نحن قدرنا بینکم الموت، میں نے مقرر اور مقدر فرما دیا ہے تم لوگوں کے لیے موت، اس زندگی کے پیچھے پڑا ہوا ہے موت، وہ بالکل اس کے پیچھے کیا بلکہ اس کے سامنے کڑا ہے۔ قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت مقرر فرما دیا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور یہ نوبت بھی نہیں آئے گا کہ اس معاملے میں کوئی ہمیں کراس کر کے نکل جائے اور نوبت نہ آئے اس کی موت کی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ موت اپنے وقت کی آمد کا منتظر ہے، وقت آیا تو موت کے آنے سے کوئی کسی کا معنی نہیں ہو سکتا۔ وما نحن بمسبوقین، ہمیں کوئی کراس کر کے آگے نہیں جا سکتا۔ علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں اور تم جیسوں کو تبدیل کریں، ان کو زمین کے اوپر سے ہٹائیں اور ان کی جگہ اور لوگوں کو لا کر بسا، ان کی تعمیر کو تخریب کریں اور ان کی تخریب کو تعمیر کریں، کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات سے بھی ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا کہ ہم تمہیں ایک دوسرے تخلیق میں پیدا فرمائیں کہ جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو۔ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، قیامت، دوسرے نفخ صور کے بارے میں جو باتیں اور اشارے ہیں، ان کے آمد کے بعد دوبارہ حیات لوٹ جاتا ہے ممات والوں کی طرف، زندگی ان لوگوں کی طرف لوٹ جاتی ہے جو مر چکے ہیں، ان مخلوقات اور حیوانات کی طرف، ان ذرات کی طرف، ان چھوٹے چھوٹے حشرات کی طرف زندگی لوٹ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھ لو، اگر کوئی اور بات نہیں سمجھتے ہو تو یہ باتیں سمجھ لو کہ اس نطفے کو مقام مخصوص میں پہنچنے کے بعد مراحل سے کون گزارتا ہے، اور تمہارے اپنے جسم کے اندر یہ نطفہ کس طرح بنتا ہے، کن چیزوں سے بنتا ہے، یہ تمام عبرت کی باتیں ہیں اور حجت و دلیل ہے اس بات کی کہ نحن خلقناکم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں تم لوگوں کا خالق۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر فلولا تصدقون، پھر آخرت سے متعلق اللہ رب العزت کی فرمودات پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی فرمودات کو من وعن قبول کرو، اور اپنے لیے خیر و سعادت اس دنیا میں اللہ کی بندگی سے حاصل کرو، کہیں اور سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی تلاش میں نکلے گا، وہ رستہ تباہی کے علاوہ کوئی رستہ نہیں، اور اس کا منزل بھی تباہی کے علاوہ کوئی منزل ہی نہیں۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے آیتوں پر باتیں اگلے مجالس میں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی آخرت کی خیر و سعادت کی سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔